السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ اس کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ بوڑھا شخص اپنے 3 بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دنیا کا انسان 3 امور کو طلب کرتا ہے، جن تینوں امور کو 4 چیزوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ فمن ضیع شیئا من هذه الاحوال لم يدرك ما اراد من حاجته لانه ان لم يكسب لم يكن له من مال يعيش به وان هو كان ذا مال واكتساب ثم لم يحسن القيام عليه اوشك المال ان يفنى ويبقى معدما وان هو وضعه ولم يستثمره لم تمنعه قلة الانفاق من سرعة الذهاب۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ فمن ضیع شیئا من هذه الاحوال، فمن ضیع پس جس شخص نے ضائع کر دیا، شیئا من هذه الاحوال ان حالتوں میں سے کچھ بھی، ان 4 چیزوں میں سے کچھ بھی، لم یدرک تو ایسا انسان نہیں پائے گا۔ یہاں پر اس کا ترجمہ آئندہ زمانہ کے اعتبار سے ہی نہیں پائے گا کیا جا رہا ہے، گرچہ کہ یہاں پر لم کی وجہ سے فعل مضارع کا زمانہ ماضی والا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر آئندہ زمانہ ہی زیادہ بیٹھ رہا ہے، زیادہ مناسب لگ رہا ہے۔ ما اراد جو اس نے ارادہ کیا ہے، جو اس کا ارادہ ہے، من حاجتہ اس کی حاجت میں سے، اس کی ضرورت میں سے، لم یدرک ما اراد من حاجتہ ایسا انسان اپنی اس حاجت کو نہیں پائے گا، ما ارادہ جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کی تمنا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ فمن ضیع شیئا من هذه الاحوال پس جس شخص نے ضائع کر دیا، جس شخص نے برباد کر دیا، شیئا من هذه الاحوال ان احوال میں سے، ان حالتوں میں سے، شیئا کچھ بھی، لم یدرک ما اراد من حاجتہ تو ایسا انسان نہیں پائے گا، ما اراد من حاجتہ جو اس نے ارادہ کیا ہے، من حاجتہ اپنی حاجت میں سے، اپنی ضرورت میں سے، یعنی جس حاجت اور مقصد کو حاصل کرنے کا اسے ارادہ ہے، اس حاجت کو، اس مقصد کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لِأَنَّهُ إِن لَّمْ يَكْسِبْ لَمْ يَكُن لَّهُ مِن مَالٍ يَعِيشُ بِهِ لِأَنَّهُ اس لیے کہ بے شک وہ، إِن لَّمْ يَكْسِبْ اگر کمائے گا نہیں، لَمْ يَكُن لَّهُ مِن مَالٍ اس کے پاس نہیں ہوگا، من مال کوئی ایسا مال، يَعِيشُ بِهِ جس مال کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزارے، جس مال کو خرچ کر کے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے۔ لِأَنَّهُ اس لیے کہ بے شک وہ، ان لم یکسب اگر کمائے گا نہیں، لم یکن لہ من مال اس کے پاس کوئی ایسا مال نہیں ہوگا، یعیش بہ جس مال کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزارے، جس مال کے ذریعے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے۔ بہی میں ہی ضمیر کا مرجع مال کا لفظ ہے، یعنی جس مال کے ذریعے، اور یہ مال کا لفظ موصوف ہے، اور یہ پورا جملہ یعیش بہ یہ پورا جملہ اس مال کی صفت ہے، جو مال نکرہ ہے، اور اسی نکرہ کلمہ کی صفت یعیش بہ یہ پورا جملہ ہے۔ وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا مَالٍ وَاِكْتِسَابٍ ثُمَّ لَمْ يُحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِ اوشک المال ان یفنی ویبقى معدما وان هو کان ذا مال اور اگر وہ ہو، ذا مال مال والا، مالدار، اور اگر وہ مالدار ہو، مال والا ہو، و اکتساب اور کمانے والا ہو، اس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو اور کمائے بھی، ثم لم يحسن القیام علیہ پھر اس کی اچھی طرح سے نگہداشت نہ کرے، اس کی صحیح طور سے حفاظت نہ کرے،
اس کی صحیح طور سے دیکھ بھال نہ کرے، او شکل مالو ان یفنا ویبقا معتمن، تو قریب ہے کہ مال ان یفنا فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، ویبقا معتمن، فن یفنا فناءً الشیء باب سمع سے ختم ہونا، برباد ہو جانا، اور معدمن کا معنی مفلس، فقیر، تنگ دست۔ یہ باب افعال کا اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا مَالٍ، اور اگر وہ مالدار ہو، اس کے پاس مال کی کثرت ہو، وَاِكْتِسَابٍ، اور کام کرنے والا ہو، کمائی کرنے والا ہو، ثُمَّ لَمْ يُحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، پھر وہ اس کی اچھی طرح سے نگہداشت نہ کرے، اس کی صحیح طور سے حفاظت نہ کرے۔ علیہ میں ہے ضمیر کا مرجع، مال کا لفظ ہے، یعنی اس مال کی صحیح طور سے نگرانی نہ کرے، اس مال کی صحیح طور سے حفاظت نہ کرے، او شکل مالو، تو قریب ہے کہ مال ان یفنا فنا ہو جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، ویبقا معدمن، اور وہ انسان تنگ دست بچے، فقیر بچے، مفلس بچے۔ وَإِنْ هُوَ وَزَعَهُ وَلَمْ يَسْتَثْمِرْهُ لَمْ تَمْنَعْهُ قِلَّةُ الْإِنْفَاقِ مِنْ سُرْعَةِ الذَّهَابِ۔ وَإِنْ هُوَ وَزَعَهُ، وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا۔ وَإِنْ هُوَ وَزَعَهُ، اور اگر وہ اس مال کو رکھ لے، وَلَمْ يَسْتَثْمِرْهُ، اور اسے بڑھائے نہ، اس مال کو زیادہ نہ کرے، لَمْ تَمْنَعْهُ قِلَّةُ الْإِنْفَاقِ، تو اس کو منع نہیں کرے گا، اس کو نہیں روکے گا، قِلَّةُ الْإِنْفَاقِ، کم خرچ کرنا، خرچ میں کمی کرنا، من سرعة الذهاب، ذهب يذهب ذهابا وذهوبا ومذهبا، جانا، گزرنا۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی فنا ہونا اور ختم ہونا بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی ذہاب کا معنی ختم ہونا ہی ہے۔ من سرعة الذهاب، جلدی فنا ہونے سے، جلدی ختم ہونے سے۔ لم تمنعه قلة الانفاق، تو کم خرچ کرنا اس کو روکے گا نہیں، اس کو منع نہیں کرے گا۔ من سرعة الذهاب، جلدی ختم ہونے سے، جلدی فنا ہونے سے۔ یہاں پر لم تمنعه میں تمنع کا فاعل کیا ہے؟ قلة الانفاق۔ یہ کلمہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے تمنع کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر جو کہ مال کی طرف لوٹ رہی ہے، مفعول بہ ہے، اور اس پورے جملے کا معنی کیا ہے کہ کم خرچ کرنا اس مال کو نہیں روکے گا، اس مال کو کم خرچ کرنا روکنے والا نہیں ہے۔ کس چیز سے؟ من سرعة الذهاب، جلدی ختم ہونے سے۔ کالکحل الذی لا یؤخذ منہ الا غبار المیل، کالکحل، اس سرما کی طرح سے، الذی لا یؤخذ منہ، جسے لیا نہیں جاتا ہے، جس کو نہیں لیا جاتا ہے، الا غبار المیل، میل کا معنی ہے سرما کی سلائی، جس سے سرما لگاتے ہیں، اور اس کی جمع امیال اور میول آتی ہے۔ الا غبار المیل، مگر سلائی میں لگے ہوئے مقدار کے مطابق، کالکحل، اس سرما کی طرح سے، الذی لا یؤخذ منہ، جسے لیا نہیں جاتا ہے، جسے آنکھ میں لگانے کے لیے اٹھایا نہیں جاتا ہے، الا غبار المیل، مگر سلائی میں لگے ہوئے مقدار کے مطابق۔ ثم ہوا مع ذلک سریع فناؤہ، پھر بھی وہ مع ذلک، اس چیز کے باوجود، سرما کو سلائی سے اتنا کم مقدار میں لینے کے باوجود، سریع فناؤہ، اس کا فنا ہونا، اس کا ختم ہونا، سریع، جلدی ہوتا ہے، وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو استعمال کیا جائے، گرچہ کہ تھوڑی مقدار ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مال اگر اس کو بڑھایا نہ جائے اور خرچ کے اوپر خرچ کیا جائے، تو مال چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے بھی مزید نصیحت کو جاری رکھتے ہوئے
बूढ़ा कह रहा है कि वह इन अनफ़क़हु, और अगर वह उसको खर्च करे, उस माल को खर्च करे, फ़ी गैर वजही, उसकी सही सूरत के बरअक्स, गैर दुरुस्त तरीक़े से, जो तरीक़ा ऊपर में बताया गया है उस तरीक़े के बरखिलाफ़, व वज़अहु फ़ी गैर मौज़िइही, और वो उसको रखे, उसको खर्च करे, फ़ी गैर मौज़िइही, उसकी मुनासिब जगह के बरखिलाफ़, सही जगह के बरअक्स, व इन अनफ़क़हु फ़ी गैर वजहिही, और अगर वो उसको खर्च करे, फ़ी गैर वजहिही, उसकी सही सूरत के बरअक्स, व वज़अहु फ़ी गैर मौज़िइही, और वो उसको खर्च करे, उसका इस्तेमाल करे, उसको रखे, फ़ी गैर मौज़िइही, उसकी मुनासिब जगह के बरअक्स, उसकी सही और दुरुस्त जगह को छोड़ करके, व अख़्तअ बिही मवाज़िअ इस्तिहक़ाक़िही, और वह ख़ता करे, गलती करे, बिही, उस माल में, और वह उस माल में ख़ता कर जाए, गलती कर जाए, मवाज़िअ इस्तिहक़ाक़िही, उसकी मुस्तहिक़ जगहों में, उसकी हक़दार जगहों में, उसकी मुनासिब जगहों में, स्वारा बिमंज़िलतिल फ़क़ीर, तो ऐसा इंसान उस फ़क़ीर के मंज़िले में हो जाएगा, ऐसा इंसान उस फ़क़ीर के दर्जा में हो जाएगा, ऐसा इंसान उस फ़क़ीर जैसा हो जाएगा, अल्लज़ी ला माल लहू, जिस फ़क़ीर के पास कुछ भी माल नहीं होता है, जिस फ़क़ीर के पास माल में से कुछ भी नहीं होता है, यानी वो मालदार इंसान जिसके पास माल की कसरत हो, लेकिन उसे माल कहाँ खर्च किया जाए उसका ढंग मालूम ना हो, और अपने माल को गैर मुनासिब और गैर मुस्तहिक़ जगहों में खर्च करे, तो ऐसा इंसान उस फ़क़ीर की तरह से है जिस फ़क़ीर के पास कुछ भी माल नहीं है, क्योंकि ऐसे मालदार इंसान के पास माल होना और ना होना बराबर है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि सुम्मा ला यमनअ ज़ालिका मालहु मिनत तलफ़ि बिल हवादिस वल इलल्लती तजरी अलैहि, सुम्मा ला यमनअ ज़ालिका, फिर वह रोकता नहीं है, मालहु, अपने माल को, फिर वह अपने माल को नहीं रोकता है, मिनत तलफ़ि, नुकसान होने से, बर्बाद होने से, बिल हवादिस, ऐसे हादसात से, ऐसी आफतों और मुसीबतों से, वल इलल, और ऐसे असबाब से, ऐसी बीमारियों और परेशानियों से, अल्लती तजरी अलैहि, जो उस पर जारी होती हैं, जो उस पर गुज़रती हैं। सुम्मा ला यमनअ ज़ालिका, फिर वह रोकता नहीं है, मालहु, अपने माल को, फिर वह अपने माल को नहीं रोकता है, मिनत तलफ़े, बर्बाद होने से, बिल हवादिस, ऐसे हादसात से, वल इलल, और ऐसी बीमारियों से, ऐसी परेशानियों से, ऐसी इल्लतों से, अल्लती तजरी अलैहि, जो उस पर गुज़रती हैं, जारी होती हैं। यानी इंसान के पास जो माल है वो माल कई एतबार से खर्च होता है। एक तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करने में खर्च होता है, इसी तरह से इंसान के साथ परेशानियां, आफतें, मुसीबतें और बीमारियां लगी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों में भी इंसान का माल खर्च होता है। इन चीज़ों की मौजूदगी में इंसान अपने माल को नहीं रोक सकता है, बल्कि माल बड़ी सुरअत और तेज़ी के साथ खर्च हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।